کہتے ہیں علی ظفر صاحب، آپ نے گفتگو سنی، شرجیل میمن صاحب کی بھی سنی اور فارن فنڈنگ کیس کا حوالہ بھی دیا، علیمہ خان صاحبہ کے اور نورین خان صاحبہ کے انٹرویوز کی بات بھی ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مناسب قدم تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یا ظاہر ہے نورین خان صاحبہ ان کی بہن ہے، ان کی جانب سے کہ وہ انڈین چینلز کو اپنا وسیلہ بنائیں، ان کے اوپر جا کے بات کریں، اور جو نیریٹو بلڈنگ وہاں پہ ہوئی ہے انڈیا کی جانب سے، بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاکستان مخالف تھے اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے ہندوستان نے، نہیں؟ اس کا بھی جواب دیتا ہوں، فورن فنڈنگ کا بھی دیتا ہوں آپ کو، اور اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کا پہلا سوال جو تھا بڑا ریلیونٹ تھا گورنر رول کے بارے میں، جی. اور اس پہ میرے محترم جو دوست ہیں ان دونوں نے فرمایا کہ کنڈیشنز ہیں ایسی، ٹیررزم ہے، گورننس نہیں ہو رہی. اگر یہ کرائٹیریا ہے، اگر یہ کنڈیشن ہے کہ اس وجہ سے گورنر راج لگ سکتا ہے، اگر کسی خلاف الزام ہے کہ وہ گورننس ٹھیک نہیں کر رہے، تو پھر ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ کی طرف چلی جائیں. جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن اتنی زیادہ کرپشن ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے گورننس جو ہے وہ بالکل پاش ہو گئی ہے، وہ کلیپس کر گئی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق فیڈرل حکومت میں بھی آپ ایمرجنسی لگا دیں، اور پنجاب حکومت میں بھی لگا دیجئے، اور سندھ میں بھی لگا دیجئے. دوسری طرف بزنس ڈیولپمنٹ جو تھنک ٹینک ہے، بزنس ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک پالیسی کی تھنک ٹینک، ان کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈی پی آپ کی نیچے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹیکسیشن ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہی ہے. اب اس رپورٹ کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ گورننس نہیں ہو رہی، اس لیے فیڈرل حکومت کو بھی ختم کر دو، اور پنجاب میں اور سندھ میں بھی ختم کر دو. اسی طرح آج جو پاپولیشن پلاننگ میں ڈیبیٹ سن رہا تھا، جو سمٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی بات کی گئی ہے کہ بالکل کولیپس کر کے اکانومی جو ہے وہ زیرو سے بھی نیچے مائنس میں جانے والی ہے، نوز ڈائیو کر رہی ہے، کریش ہو رہی ہے. اس طرح کے الفاظ ایکسپرٹس نے استعمال کیے ہیں. تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ گورننس نہیں ہو رہی، اس لیے اس کو بھی ریپ اپ کر دیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہاں کے پی کے حکومت کے الزام لگانا کہ گورننس ٹھیک نہیں اس لیے ہم لگا سکتے ہیں گورنر راج، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بالکل درست بات نہیں ہے، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسی بات ہوئی. دوسرا آپ کا سوال تھا فورن فنڈنگ کا. فورن فنڈنگ کا میں آپ کو بتاؤں، وہ کیس میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے. قانون میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سٹیٹ ہے، جس طرح اسرائیل ہو گیا یا انیمی سٹیٹ ہے، انڈیا ہو گیا، وہ اگر آپ کو فنڈ کرتے ہیں اور ایک پارٹی بناتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں جو کہ ان کی پارٹی ہے، اور وہ اس کو پاکستان میں لے کے آتے ہیں، اور اس پہ کوئی کسی قسم کا ثبوت آ جاتا ہے حکومت کے پاس، تو حکومت سپریم کورٹ کو رابطہ کر سکتی ہے کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس یہ شواہد ہیں، یہ گواہی ہے، آپ اس پارٹی کو بین کر دیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ڈونیشن دے دے، کسی طرح بھی ڈونیشن دے دے، اور آپ الزام لگا دیں کہ جی ڈونیشن جو ہے یہ فورن فنڈنگ ہے اور پارٹی اس کی وجہ سے چل رہی ہے اس لیے اس کو بین کیا جائے. ایسا قانون نہیں ہے، نہ کوئی فورن فنڈنگ لی ہے پی ٹی آئی نے کبھی، نہ اس کا اس کا جو کیس ہے وہ تو موجود ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا. میں خیر اس کی ڈیٹیل میں اب کیا جاؤں گی، مگر یہ کہ وہاں پہ ایک فنڈنگ کا کیس تو موجود ہے جس پہ ثابت بھی ہوا. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں ان کو تو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، وہ تو بائسڈ ہیں. انہوں نے تو جو بھی الزام لگانا ہے وہ الزام لگاتے ہیں، ثبوت ہو نہ ہو وہ اس کا ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، کیونکہ پین ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پین کے پیچھے کوئی شواہد بھی ہیں کہ نہیں، کوئی ایویڈنس ہے کہ نہیں. تو وہ جو انہوں نے لکھا ہے فیصلہ، اس کے پیچھے کسی قسم کے شواہد نہیں ہیں. تو میں بہرحال فار دا ریکارڈ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. تیسری چیز آپ نے پوچھی انڈین چینلز کی. دیکھیں، میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. ایک بہن ہے، انہوں نے اپنا دیا اگر چینل پہ انٹرویو، تو وہ پی ٹی آئی کا انٹرویو نہیں ہے. اور نمبر 2، وہ اگر انہوں نے دیا، انہوں نے جواب دے دیا اس کا، آپ یہ سوال ان سے پوچھیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت جو ہے ان کو کیا اتنا ایشو ہو گیا. ایک پرائیویٹ شخص اگر بول رہا ہے، وہ انٹرویو دے رہے ہیں،
दूसरी तरफ अगर आप देखें बैलेंस्ड एक अगर आप ओपिनियन रखना चाहें तो दूसरी तरफ जरा देख लीजिए कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स और सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स उन्होंने इंटरव्यूज कितने दिए। वो तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स थे। उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को, इंडियन चैनल्स इंक्लूडेड, इंटरव्यूज कितने दिए, उन्होंने कितने लोगों को अपने घर बुलाया, उन्होंने कितने लोगों से बातचीत की। सर वो सर आपकी बात दुरुस्त है, मगर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमें याद है कि गद्दारी के फतवे जो थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, तो शायद उनकी जो गद्दारी के फतवे थे वो पीटीआई ने लगाए थे उस वक्त के, क्यों मिले इंडियंस इनके साथ। और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाह रहा हूं। जी आपकी बात दुरुस्त है, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही कहा है जो आप बात कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊं उसको, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, मैं तो कहूंगा कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी अगर अपनी ऑपोजिशन या किसी दुश्मन मुल्क के टीवी चैनल को जाके कोई बात करते हैं और दबंग तरीके से करते हैं, या सिटिंग चीफ मिनिस्टर या कोई रिप्रेजेंटेटिव और जाके किसी चैनल पे बात करते हैं, तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी चैनल